آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے شخص کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو ایک خاتون سے بے پناہ محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنی نفسانی خواہش بھی پوری کرنا چاہتا تھا۔ پھر کیا ہوا ان دونوں کے بیچ، آج کی اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کسی زمانے میں ایک مالدار آدمی بدکار تھا۔ ایک نیک خاتون سے اس کو محبت ہو گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ میرے بس میں آ جائے، مگر وہ نیک خاتون اس کے بس میں نہ آئی اور وہ شخص بے امید ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس نیک خاتون پر بڑی سختی کا وقت آ پڑا۔ رزق کی تنگی نے اور قرض کے بوجھ نے اس کو دبا لیا اور لوگوں سے قرض لینا چاہا۔ وہ خاتون لاچار مجبور ہو کر اسی پریشانی کی حالت میں اس مالدار آدمی کے پاس گئی اور اپنا سب حال کہہ دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ جتنا چاہے روپیہ لے لے، مگر آج رات کو میرے یہاں آنا پڑے گا۔ کہا بہت اچھا، میں لوگوں کا قرض ادا کر کے آ جاؤں گی۔ اس شخص نے روپیہ دے دیا۔ اس خاتون نے جا کر سب کا قرض ادا کر دیا اور وعدے کے موافق رات کو اس کے یہاں گئی اور اللہ کے ڈر سے روتے ہوئے راستے میں دعا کرتی جا رہی تھی۔ لکھا ہے کہ اس آدمی نے برے کام کے شوق میں اپنے مکان کو خوب سجایا اور دونوں آدمی مکان میں ایک جگہ بیٹھے۔ اس خاتون نے کہا کہ تم پہلے میری ایک بات سن لو، پھر جو دل میں آئے وہ کرنا۔ بات یہ ہے کہ تم اس وقت اپنے جی کو ایک برے کام کے ساتھ خوش کرنا چاہتے ہو اور اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ کل قیامت کے دن وہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنے تخت پر بیٹھے گا اور ذرا ذرا سی نیکی اور بدی کا حساب لے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بدکار اور بدکارہ کو پکڑ کر ہمارے سامنے لاؤ، تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ میں اس سچے خدا کی جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور آدمیوں پر اپنی تابعداری فرض کر دی، اور جو ایسا صاحب قدرت ہے کہ ذرا سی دیر میں فقیر کو امیر کر دے اور امیر کو فقیر کر دے، اور جو حاضر و ناظر ہے، ہمارے ہر حال کی خبر رکھتا ہے۔ میں قرض والوں کے دباؤ سے تمہارے پاس آئی تھی، ورنہ دل سے میں اس برے کام پر خوش نہیں ہوں اور نہ یہ برا کام میں نے کبھی کیا ہے۔ اللہ کی قدرت اور مدد سے اور نیک خاتون کی برکت سے وہ آدمی اللہ کی پکڑ سے ڈر گیا اور بہت شرمندہ ہوا اور بی بی صاحبہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت سی دولت دے کر اس نیک خاتون کو رخصت کیا، اور خود یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا کہ اس نیک خاتون نے ایک دفعہ گناہ کرنے کو برا سمجھا اور میری تو ساری عمر گناہوں میں ہی گزری ہے۔ آہ افسوس، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اسی خوف اور شرمندگی سے رات بھر روتا رہا اور یوں دعا کرتا رہا، یا الہی یا الہی یا الہ، میں ہوں اپنی بداعمالی سے تباہ۔ تو نے جن کاموں کے کرنے کو کہا میں انہی کاموں سے رو گردہ رہا، اور جن کاموں سے تو نے روکا مجھے، رات دن مجھ سے وہی سرزد ہوئے۔ توبہ کی اب میں نے اے پروردگار، کل گناہوں سے ہوں میں شرمسار۔ اب تو جو ہونا تھا مجھ سے ہو چکا، کانٹے اپنی راہ میں خود بو چکا، کر چکا خود ظلم اپنی جان پر، اپنے ہاتھوں لٹ چکا ہوں اب سر بسر۔ اب میرے بچنے کی ہے تدبیر کیا، یا الہی تیری رحمت کے سوا کون بخشے گا مجھے تیرے سوا؟ چھوڑ کر تجھ کو کہاں جاؤں بتا، رحم کر تو میرے حال زار پر اور جہنم سے مجھے آزاد کر۔
میں ہوں مضطر کر دعا میری قبول، اور نہ کر مجھ کو تو محروم و ملول۔ الحاصل وہ شخص 3 رات اور 3 دن اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا رہا، اور اسی حالت میں سچی توبہ کر کے دنیا سے کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی علیہ السلام، ہمارے ایک پیارے بندے کا انتقال ہوا ہے، تم اپنے دوستوں کو لے جا کر اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرو اور نماز جنازہ پڑھو۔ اے نبی، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے قدرت کے ہوتے ہوئے بھی ہم سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دیا اور ہمارے سامنے بہت شرمندہ ہوا، ہم سے معافی مانگی اور سچی توبہ کر کے انتقال کر گیا۔ تم گواہ رہو کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان و عزت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والوں کی، اور شرمندہ ہو کر معافی مانگنے والوں کی، اور توبہ کرنا کس قدر عالی شان عمل ہے۔ بے شک توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ توبہ کر کے ایسا ہو جاتا ہے ظاہر آدمی جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے ابھی۔ توبہ جو کرتا ہے ہوتے ہیں معاف اس کے گناہ، مغفرت کی اس کے ہوتے ہیں فرشتے بھی گواہ۔ موت کو تو یاد رکھ یہ ہے حدیث مصطفیٰ، توبہ کرنے میں نہ ہووے دیر اے مرد خدا۔